غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو بھارتی فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے اوڑی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ نوجوانوں کے قتل کا جواز پیش کرنے کے لیے بھارتی فوج نے انہیں عسکریت پسند قرار دیا ہے، تاہم مقامی لوگوں نے بھارتی فوج کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید ہونے والے نوجوان عام شہری تھے اور انہیں صفاقانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی سرزمین اور شناخت کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے، جس سے مودی کی بھارتی حکومت کی طرف سے خطرہ لاحق ہے۔ حریت رہنما نے سری نگر میں ہندو بھجن گانے اور مسلمانوں کے ناموں سے منسوب سکولوں، کالجوں، سڑکوں اور دیگر تاریخی مقامات کے نام تبدیل کرنے کو مسلم اکثریتی جموں کشمیر میں ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں مولوی بشیر عرفانی، عبدالصمد انقلابی اور چودھری شاہین اقبال نے اپنے بیانات میں واضح کیا کہ مودی حکومت مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد سے روک نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کارکنوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے گروپوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں پر ظلم و جبر اور انہیں ڈرانا دھمکانا مودی حکومت کی کشمیر پالیسی کا خاصہ ہے۔ برطانیہ میں مقیم ہزاروں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے لندن میں احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی۔ 1 لاکھ سے زائد افراد نے لندن میں سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کی نسل پرست ریاست کی طرف سے فلسطین پر غیر قانونی قبضے اور آباد کاری کے خاتمے کے لیے مارچ کیا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی سمیت مظاہرین نے دنیا میں قیام امن کے لیے فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔